السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سلسلے میں جو ہم نے پچھلے پارٹ میں جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا اسی کو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہم نے بات کی تھی کہ کیسے جو سکسیشن کا ایشو چاہے وہ کیلیفیٹ خلافت میں رہا ہو یا سلطنت میں یا بادشاہت میں رہا ہو، کیسے اس سے مسلم ورلڈ میں انسٹیبلٹی آئی۔ تو جب میں نے انٹروڈکشن میں یہ ایکسپلین یا بیان کیا تھا کہ وہ فور ورلڈ تھیوری کہ شروعات میں، اب میں اس کو اصل میں مطلب اس کو اپلائی کرنے والا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرافیٹک ٹائم یا کمپینینز کا جو صحابہ کا پیریڈ رہا، اس میں بہت بڑی تعداد میں شخصیات موجود تھی جن میں ایک ساتھ یہ تمام کی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ یعنی کہ وہاں ایک ہی انسان میں وہ ملٹری لیڈر بھی ہو سکتا تھا، اچھا وہ ایڈمنسٹریٹر بھی، وہ اسکالر بھی، وہ ایک صوفی بھی، وہ ایک عام انسان بھی۔ جو فور کمیونٹیز کی میں نے بات کی تھی، وہ تمام خوبیاں ایک ہی انسان میں پائی جاتی تھی۔ تو بعد میں بالکل اس کا ڈیفیسٹ رہا کہ بعد میں انسانوں میں کوئی فلاسفر آپ کو ملے، کوئی ملٹری لیڈر آپ کو ملے، کوئی رولر آپ کو ملے، کوئی صوفی ملے، مشکل سے یہ تمام خصوصیات آپ کو ایک ہی انسان میں ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ زوال میں ایک اہم چیز جس کو میں سمجھتا ہوں۔ تو اصل میں اب میں یہ کہنے والا ہوں کہ لیڈرشپ کو اسلام میں ہمیشہ ایک ذمہ داری تصور کیا جاتا ہے کہ جو خلافت میں جو بڑے بڑے صحابی وہ اس کو لینے سے گریز کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ ایک امانت ہے، یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ تو بعد میں جب انسٹیبلٹی کا پیریڈ آیا تو تب تو بالکل کوئی بھی اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے جو انسٹیبلٹی آئی۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوا؟ جو سب سے بڑا اس سے انٹرنل کنفلکٹس ہوئے، یعنی کہ مسلمانوں میں اس سے خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑنے میں لگ گئے۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ جو آپ کے ریسورسز، جو آپ کی انرجیز، جو آپ کا ٹائم، جو آپ کے مطلب آپ میں جو جتنی بھی اچھی باتیں تھیں جو آپ استعمال کر سکتے تھے اوروں کے لیے، مطلب کانکیسٹ میں یا آپ وہ ایکسپیڈیشنز، وہ آپ فتوحات میں اس کو استعمال کرتے، وہ آپ نے ایک دوسرے میں لگا دی۔ اب دیکھیے کہ جو حضرت عثمان کا جو آخری 2 سال، یعنی آپ اس کے بعد لیجئے کہ حضرت علی، وہ تو مطلب ان کی ملٹری کیپیبلٹی پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک فلاسفر بھی تھے۔ اب اگر ان کے دور میں سٹیبلٹی رہی ہوتی تو آپ سمجھیے کہ ایک جو بہت بڑا ایک مجاہد رہا ہو، ایک ملٹری لیڈر رہا ہو، پھر وہ ایک فلاسفر بھی ہو، آپ سمجھیے کہ اگر اس کے پیریڈ میں سٹیبلٹی رہی ہوتی تو مسلمان مطلب کہاں تک ان نے فتوحات کنکیسٹس کیے ہوتے، لیکن وہ انسٹیبلٹی کا پیریڈ رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو فتنۃ الکبریٰ کا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کربلا میں حادثہ ہو، تو اس سے تو جو تمام انرجی پھر ان میں امیہ میں، اچھا امیہ کے خلاف جو پھر ریولوشن اٹھا جو عباسیوں نے شروع کیا، تو مسلمانوں نے جو کہ وہ انرجی تھی، جو ان کے پاس ٹائم تھا، جو ریسورسز تھا، جو کہ وہ استعمال کر سکتے تھے دنیا کی باقی قوتوں سے لڑنے میں، انہوں نے وہ سارا ضائع کیا ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں، اور یہی رہا مطلب پورے ہسٹری میں۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان، میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، وہ جو عثمانیوں کا ایک بڑا مشہور حکمران بادشاہ رہا، اس کا بایزید یلدرم۔ اچھا، بایزید تو ایک بہت بڑا جنرل تھا جس کو کہ پورے یورپ میں جانا جاتا تھا، اور بہت امپورٹنٹ فگر رہا ہے کیونکہ جو یورپ میں اس کی کنکیسٹ رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اسی پیریڈ میں یہاں سے ایک طوفان اٹھا جس کو کہ تیمور لنگ یا تیمور لین جس کو کہتے۔ اچھا، اب تیمور اور بایزید ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، تو بایزید جو کہ یورپ میں کنکیسٹ کر رہا تھا، یورپ میں وہ ان کو اسلامک رول کے تحت لا رہا تھا، تو اس کو تیمور نے مار ڈالا۔ اچھا، یہاں ہندوستان میں آپ کی ایگزامپل ہے کہ یہاں جو پرتگالی آ گئے، ان میں یہاں کا ایک گجرات کا ایک بادشاہ تھا بہادر شاہ۔ بہادر شاہ کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے پیچھے ہمایوں لگ گیا، اور ہمایوں بالکل بہادر شاہ کو تو مر گیا، اس سے جو پرتگالیوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، بالکل ایک دوسرے کے خلاف۔ شیر شاہ ہمایوں میں کیا ہوا، یہ تو ایگزامپلز ہے۔ یا آپ سلطنت پیریڈ، آپ اپنی ہسٹری کو، سب کنٹ کی ہسٹری کو لیجئے، آپ دیکھیے کہ کتنے ریسورسز، کتنا ٹائم، کتنی انرجی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں
آپ نے ضائع کر دی. تو اس کو اگر میں ایکسپلین کرنے بیٹھوں تو اس میں تو گھنٹے لگ جائیں گے. میں تو یہاں صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن اس میں کرا رہا ہوں. اچھا اب اس سے کیا ہوا؟ ایک اور مسئلہ کہ جو لائلٹی تھی، وفاداریاں تھی لوگوں کی، وہ بھی بٹ گئی، کیونکہ یہ ایک میدان اس میں سج گیا پولیٹیکل اپارچونزم کے لیے کہ اب سیاسی مفاد پرستی، لوگوں کو فیور مل رہے. کیونکہ جب دو آدمی کھڑے ہوئے تو لوگ تو یہ طے کر سکتے کہ ہم اس کے ساتھ رہے یا اس کے ساتھ رہے. تو جب دونوں مسلمان تھے، دونوں آمنے سامنے تھے، تو لوگوں کی وفاداریاں بھی بڑھ گئی. اب امت کا تو تصور نہیں رہا، کیونکہ جب دو حکمران وہ بھی مسلمان ہو اور دونوں لڑ رہے ہو، اور پھر دو ریجن سے وہ آ رہے ہو، آپ اہل الشام اہل عراق کا انیشل اسلام میں کانفلکٹ دیکھیے، آپ ترکوں مطلب یہ جو میں نے بایزید اور تیمور کی ایگزامپل میں نے بتا دی. آپ غزنوائڈ امپائر کو دیکھیے، کیسے جو گورے تھے انہوں نے کیسے اس کو برباد کیا. یہ تو ہر جگہ ایسا ہی ہوا. یہاں سور اور مغل کا کنفلکٹ آپ دیکھیے. تو لوگوں کی وفاداریاں بھی اب بڑھ گئی. اب لوگوں کو ایک میدان مل گیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے جہاں وہ دیکھتے کہ ان کا مٹیریل بینیفٹ ہو، یا وہ کبھی مطلب اس میں یہی سمجھتے کہ شاید ان کو امت کی بلائی، لیکن بلائی کا تو نہیں رہا، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل اپارچونزم، فیورز، مٹیریل بینیفٹس. اچھا اب اس سے کیا ہوا؟ ایک اور مسئلہ اس سے ہوا کہ جب الگ الگ سلطنتیں بنے، الگ الگ خلفاء بنے، تو ان سے مسلمانوں کے شہر برباد ہوتے گئے. میں اس میں نہیں ابھی جانا چاہتا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بڑی جو اسلام کی جو دارالخلافہ رہے ہیں یا بڑی کیپٹل جو رہے، ان میں مدینہ، اچھا اس کے بعد عراق، اچھا پھر جو سیریا کی دمشق، ڈیماسکس، اچھا وہ قاہرہ، استنبول، اچھا یہاں تو دلی بھی رہی. تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ڈائناسٹی، جب بھی کوئی امپائر زوال پذیر ہوا تو اس کے ساتھ اس کی وہ کیپٹل بھی زوال پذیر ہوئی. بغداد تو کبھی سینٹر نہیں رہا پھر. اچھا آپ اس میں دیکھیے دمشق بھی نہیں رہا. دلی کی حالت تو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ تو یہی ہے کہ جب آپ نے کوئی سینٹرلائزیشن آپ میں نہیں رہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے اڑ گئے، تو پھر آپ کی تو پولیٹیکل آپ کی تو کوئی مطلب سینٹر ہی نہیں رہا. جب سینٹر ہی نہیں رہا تو شہر بنتے گئے. یہ تو بالکل جو میجر سینٹرز رہے، چاہے وہ مدینہ تو خیر چھوڑیے، اس میں لوگوں نے مختلف کاجز، مختلف ریزنز بیان کیے کہ وہ کیوں نہیں کیپٹل رہی. لیکن آپ بغداد، آپ دمشق، آپ استنبول، آپ دلی، آپ قاہرہ، یہ تو یہاں وہ قرطبہ وغیرہ تو آپ کے سامنے ہیں. یہ تو وہی کیپٹل جن کا زوال اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہاں پھر کوئی پاور نہیں رہا. تو اگر کوئی ایک سینٹر آف پاور، پھر تو وہ جس طرح آپ یورپ میں دیکھیے، انگلینڈ میں دیکھیے ان کی لندن ہے، اچھا فرانس میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، ان ایمپائرز میں ایک کیپٹل ہمیشہ رہی، اور پھر اس کے ارد گرد ماحول بنتا گیا. وہاں یونیورسٹیز بن گئے، وہاں کالجز بن گئے. لیکن یہاں تو ڈائناسٹی، ایک خاندان یا ایک ریاست کا زوال، اس شہر، اس کیپٹل کا زوال ہوا. تو اس وجہ سے ہمیشہ یہاں انسٹیبلٹی رہی اور سیکورٹی نہیں. پھر انسٹیٹیوشنز برباد ہو گئے اسی کیپٹلز اور اسی سٹیز کے ڈاؤن فال کے ساتھ. اچھا ایک اور مسئلہ اس میں کیا ہوا، وہ یہ کہ اب دیکھیے کہ یورپ میں جو 14th 15th سینچری میں کیا ہوا کہ وہاں اسٹیٹ سپانسرڈ مشنز بھیجے گئے. وہاں کی اسٹیٹ ان کو فائنانس کرتی تھی کہ آپ دنیا کے باقی علاقوں میں جائے، پھر وہاں دیکھیے کہ ہمارے لیے کون سی اپارچونیٹی ہے. تو یورپ میں تو بڑی چیز آ رہی ہے، لیکن اس میں جب آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مسلمانوں نے، جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، ایک بڑا ڈپلومیٹک فیلئر رہا. مسلمانوں میں تو یہ شوق ہی نہیں رہا، نہ ان کی کوئی خواہش تھی کہ ہم بھی دنیا کے جو مختلف اسٹیٹس، نان مسلم اسٹیٹس، وہاں اپنے ایمبیسڈر بھیجتے. اچھا ایمبیسڈر کے ساتھ وہاں اپنی ایمبیسیز کھڑی کر دیتے. پھر وہاں سے کچھ حاصل، کنسٹرکٹیو اسٹیپس لے کے، پازیٹیو اسٹیپس، پازیٹیو اسپیکٹس ان کے لے کے وہ اس پہ دیکھتے کہ کیسے وہ کامیابی حاصل کرتے. لیکن جتنے یورپین مشنز مسلمان دنیا میں آئے، اس سے بہت کم مسلمانوں نے یورپ یا جو دنیا کے باقی حصے وہاں بھیج دیے. آپ دیکھیے کہ آپ وہ واسکو ڈی گاما، اچھا کولمبس وغیرہ وغیرہ، یہ تو بڑے جو اسٹیٹ سپانسرڈ. کیا مسلمانوں کے یہاں ایسا ہوا؟ یہاں تو جو وہ ٹریولرز تھے جنہوں نے وہ سفر نامے وغیرہ ٹریولاگس لکھے ہیں، وہ تو آپ دیکھیے کہ ان کا ایک اپنا انیشیٹو تھا ان کا. تو اگر مسلمانوں نے ایکسپلوریشن پہ اس پہ کام کیا ہوتا، پھر وہ جو سائنس ٹیکنالوجی میں جو یورپ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی،
اچھا پھر اپنے ڈپلومیٹک مشن وہاں ڈپلومیٹک مشنز وہ بھیجتے وہاں پہ، وہ دیکھتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیے نا اورینٹلزم ہسٹری پڑھیے آپ کہ کیسے وہاں کے جو مستشرقین تھے جو کہ یورپ کے مختلف ممالک سے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی. پھر مسلمانوں کی لائبریری میں انہوں نے وہ کتابیں نقل کی. بعد میں تو کالونیلزم امپیرلزم کے دور میں وہ کتابیں ہی اٹھا کے لے گئے، لیکن وہ ساری زندگی اس میں لگاتے تھے کہ یہاں کی لینگویجز سیکھی. تو مسلمانوں میں کیا ہوا ایسا کہ وہ یورپین لینگویج کو سیکھتے، وہ چائنیز کو، وہ ہندی کو سیکھتے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں باقی دنیا کے علاقوں میں تو ایک ڈپلومیٹک فیلئر رہا اس میں، پھر جو ایکسپلوریٹری مشن اس میں فیلئر رہا. تو آپ ہر جگہ پہ دیکھو گے کہ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں سے، یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب رہی تو اس سے بڑے بڑے مسائل یہاں پیدا ہو گئے. میں نے اس میں یہی کہا کہ کیسے ریسورسز تباہ ہو گئے، کیسے کیپٹلز تباہ ہو گئے، کیسے ٹائم ضائع ہو گیا، کیسے انرجی ضائع ہو گئی، کیسے ایک دوسرے کو کاٹنے میں، کیسے ریجن کے سامنے کھڑا ہو گیا. انیشل میں تو بالکل عراق شام تھا. پھر آپ دیکھیے مطلب جو یہاں ٹرکش امپائر، جس کو میں آگے اس پہ بیان کروں گا جب ملٹری پہ جاؤں گا، تو یہ تو سارا اس وجہ سے رہا کیونکہ مسلمانوں میں پولیٹیکل، کیونکہ یہاں کوئی انسٹیٹیوشن نہیں رہا جس سے یہ طے ہو کہ حکمران کون بنے، حکومت کا حق کسے حاصل ہو. کیونکہ یہاں پہ تو پھر ایک ناکارہ جب حکومت جب ان کو مل گئی تو اس کو کنٹیکسٹ کیا گیا. تو اگر یہ ایسا ہوتا کہ ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہوتا، ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن جس کو میں آگے بیان کروں گا، اس میں یہ ہوتا کہ کس ریجن کو کتنا حق، اس کے ریونیو میں اس کو اکنامکلی اس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا، اچھا پولیٹیکلی کیسے ان کی اسٹیبلٹی اس ریجن کی آ جاتی. وہ تو صرف پولیٹیکل سسٹم سے، اچھے پولیٹیکل سسٹم سے آ جاتا. تو جب لوگوں کو لگا کہ ان کا حق کوئی اور کھا رہا ہے، جب لوگوں کو لگا کہ ان کے لیے اپارچونیٹی نہیں ہے، جب لوگوں کو لگا کہ مطلب اب کسی رولر میں ان کے لیے کوئی مٹیریل بینیفٹ رہا نہیں، تو انہوں نے لائلٹیز چینج کی، وفاداریاں تبدیل ہوئی. تو اسلام پہ، امت پہ اس کا ایک بہت بڑا نگیٹو امپیکٹ پڑا. انشاءاللہ میں اگلے میں جب اس میں آ جاؤں گا تو پھر میں بات کروں گا اس پہ جو ملٹری فیکٹر اس میں رہا، اسٹریٹجک ملٹری فیکٹر. تو آج ہم اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وجہ سے کیونکہ یہاں وجود میں نہیں آیا. نہ تو یہاں کسی کو پتا یہ چلا کہ اس کو کیسے حق ملا کہ وہ ایک حکمران بنے، پھر اس کے پاورز کیا ہو. اچھا پھر جو مختلف اسٹیٹس تھی اس ورلڈ میں، اس امپائر میں، اس سلطنت یا خلافت میں، الگ الگ ریجنز کو کیسے ان کا حق ملتا. پھر جو وہاں ایمبیشیس پرسنالٹیز تھی، ان ایمبیشیس پرسنالٹیز کو کیسے وہ مطلب ان کے لیے کچھ ایسا کرتے کہ بالکل وہ جو ان کی وہ فیلنگ ایک تھی کہ اب ہمیں بھی حکومت کرنی چاہیے، وہ فیلنگ سپریس ہوتی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. کچھ فائدے کیپٹلز کے ڈاؤن فال سے، لیکن آج آپ دیکھیں تو نہ تو بغداد میں کوئی ایسا چیز اب رہی، نہ تو ڈمیسکس میں، نہ تو استنبول میں، نہ تو دلی میں، نہ تو آپ کا کوئی ایسا ورلڈ ٹریڈنگ سسٹم وہاں ڈیولپ ہوا، نہ تو کوئی ورلڈ یونیورسٹی وہاں ڈیولپ ہوئی. تو آپ آج اس کو سمجھے کہ یہ زوال پذیر اس وجہ سے ہوا کہ اسٹیبلٹی نہیں رہی. کچھ سالوں تک، کچھ صدیوں تک اس جگہ اسٹیبلٹی رہی تو فائدہ ہوا، لیکن اگر کنسسٹنٹ اسٹیبلٹی رہتی تو آپ سمجھتے کہ مسلمان آج اس حالت میں نہیں ہوتے. تو اگلے ہم اس کے پارٹ میں ہم اس میں ملٹری پہ اب آ جائیں گے کیونکہ وہ بھی سیاست سے تعلق رکھتی. تو آج ہم اسی پہ اس کو ختم کر دے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.